سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. چل رہی بس ایک چھوٹی چھوٹی کمنٹس تھے میرے، یہ چلے کہ مجھے ان سے بات کرنی تھی، چلے میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی شرما جی دیکھیے ہمارے دیش میں نا بہت سارے پاکھنڈی بیٹھے ہوئے خود کو خدا بولتے ہیں، ان کو خود کے اندر لائٹ نظر آتی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں کہ کون کون ایسا بول رہا ہے، ان کی کرتوت کیا کیا ہے. تو اگر کوئی انسان پروکلیم کر دے گا کسی بھی آئیڈیالوجی کو، میں بولوں کہ میرے اندر ہی لائٹ جلتی رہتی ہے، میں ایسے اڑتا رہتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب مجھے پتا کیا لگتا ہے کہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ شرک میں ایسی کیا پرابلم ہے جو اس کی اتنی بڑی سزا ہے. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کتنی بڑی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دیش میں جو چل رہا ہے وہ سب اس کی وجہ سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور آڈینس کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے صحیح مسلم صاحب خود ریورٹ ہیں ماشاءاللہ. یہ پہلے بلیو کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے خود اپنی، کسی نے فورس نہیں کیا ہے، تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ماشاءاللہ. جی قرآن پڑھنے کے بعد اگر دماغ ٹھکانے پر ہو اور قرآن ٹھیک سے پڑھا جائے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. اور جو ایک منٹ مفتی صاحب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اسٹارٹنگ میں پریزنٹیشن کی تھی نا، اس میں ایک چیز بس ایڈ کرتے ہیں میری طرف سے. ایک ڈسکلیمر دے دوں میں آپ کو کہ تمام آڈینس کو، کہ میں نے شروع میں جو گفتگو کی تھی، جن لوگوں نے سنی بہت اچھی بات ہے، جو نہیں سنی وہ سن لیں، کہ جہاں میں نے چہرے کی جو حجاب ہے اس کو قرآن سے ثابت کیا تھا، اس کی 2 دلیلیں دی تھی. ان میں سے ایک دلیل ہمارے صحیح مسلم صاحب کی پیش کردہ ہے. آج کی اسٹریم سے پہلے میری ان سے فون پر گفتگو ہوئی اور انہوں نے یہ بات جو ہے مجھے کنوے کی، اور مجھے اس کا اعتراف کرنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسے بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے قرآن کریم کو سمجھا، پڑھا اور باقاعدہ اس کا ٹیکنیکلٹی کے ساتھ وہ مطالعہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ہے اور آپ کی تربیت ہے، جو مطلب آپ اتنا بڑا جگرا رکھتے ہیں کہ میرے جیسے مطلب ایک چھوٹے سے جو جس نے کل اسلام قبول کیا اس کی بات کو آپ اسٹریم پر آپ جو ہے ایکنالج کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اسلام اتنی اعلیٰ چیز ہے جو مطلب ایسی باتیں سکھاتا ہے. خیر اچھا وہ آیت ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا صحیح مسلم بھائی، کیونکہ میں مس کر گیا ہوں وہ حصہ شاید. جی عامر بھائی میں ایک نئی بات بتا رہا تھا نا، اس میں آیت نمبر 36 ہے، وہ بھی ایک بار اچھا میں اس کو سورہ احزاب کی، ہاں وہ اس کو لنک کرنا ضروری تھا ایکچولی. آیت نمبر 36 جی. یہ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اسی کو کہہ رہے ہیں. جی 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 اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. مطلب اگر کوئی رولنگ ایک بار آ گئی تو اس میں چوائس والا میٹر رکھا ہی نہیں قرآن میں. قرآن کلیئر کرتا ہے. جی یہ لنک کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو عامر بھائی جو انہوں نے دلیل دی تھی نا، وہ یہ تھی کہ آیت نمبر کون سی ہے، وہ 56 ہے نا، آیت نمبر 53 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 59. دیکھیے اس میں انہوں نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں، لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ان 3 کیٹیگریز کا حکم ایک ہے، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم پیچھے جاتے ہیں جہاں صرف پہلی کیٹیگری ازواج کے تعلق سے حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. ٹھیک کہ جب تم ان سے کچھ چیز پوچھو تو ان کو پردے سے کے پیچھے سے پوچھو، ورائے حجاب سے پوچھو. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک لائف میں ان پر چہرے کا چھپانا ضروری ہے. کن پر؟ ازواج کے اوپر. اب یہاں پر آیت 59 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ازواج اور یہ بنات، تمہاری بنات اور تمہاری جو عورتیں ہیں، عام عورتیں، وہ نکلیں گی تو یدنین علیہن من جلابیبہن کو فالو کریں. اب اگر چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو آیت نمبر جو 53 اس سے پہلے آئی ہے جہاں ازواج کا صرف حکم ہے، اس کا وائلیشن ہوگا، جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ چہرے کا پردہ ان کے لیے کرنا ضروری ہے. اور یہاں تینوں کیٹیگری کا ایک ہی حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن میں چہرے کا پردہ شامل ہے. زبردست، ماشاءاللہ زبردست. اچھا حضرت یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، وہ ہے حالت احرام سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہاں
اس مخصوص سچویشن کو ہٹا کر یہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ چہرے کا پردہ عورتیں نہیں کرتی تھیں، اس طرح کی روایات کچھ دکھائی جاتی ہیں. جی اس پر آپ نے تبصرہ کر دیا ہے، میں مس تو نہیں کر گیا وہ، یا اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ نہیں، اس پر موقف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، موطا کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ المحرمۃ لا تنتقب ولا تلبس القفازین، کہ جو عورت احرام میں ہے وہ نقاب نہیں ڈالے گی اور اسی طریقے سے دستانے نہیں پہنے گی. اس کے بعد ابن حجر عسقلانی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک قول ذکر کیا ہے، اور وہ اسی روایت کے تحت ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تستدلی المرأة جلبابها على فوق رأسها من فوق رأسها على وجهها، کہ عورت جو ہے وہ اپنے جلباب کو، اپنے چادر کے ایک حصے کو تستدلی اس طرح لٹکائے گی کہ سر کے اوپر سے وہ لٹکے اور چہرے کے اوپر ہو لیکن وہ چہرے کو ٹچ نہ کر رہا ہو، اس طرح علی وجہها من فوق رأسها على وجهها. یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے. تو ایک طرف جو ہے لا تنتقب، نقاب اس کو کہتے ہیں کہ جو چہرے کو ٹچ کر رہا ہو، اور اگر چہرے کو، کپڑے کو لٹکا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نقاب نہیں ہے لیکن چہرہ ابھی بھی ڈھک رہا ہے. اور اسی طریقے سے بہت سی صحابیات کی روایت آتی ہے جو ابن حجر نے ذکر کی ہے، وہ یہ کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی شخص ہمارے سامنے سے گزرتا تو ہم کسی کپڑے کی آڑ میں آ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اب چہرے کا پردہ ختم ہو گیا، یہ چیز غلط ہے. یہ چیز احادیث سے ثابت ہے، صحابیات کے عمل سے ثابت ہے. ٹھیک. اچھا حضرت، دوسرا جو ایک بڑی دلیل قرآن سے لی جاتی ہے ان لوگوں کی جو چہرے کے پردے کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، مستحب کے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، ناصر الدین البانی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی ہے، اور اس طرح عبد الرحمن کلانی صاحب نے تو اس اختلاف کو اچھے سے ڈیل کیا. وہ مانتے نہیں مگر اس دلیل کو پیش کیا. وہ سورہ نور کی آیت ہے زینت الا ما ظہر منہا. اس پر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے، اور زینت جو ہے یہ اس زینت کو کیسے ہم ڈیفائن کریں، کیونکہ اس میں اختلاف ملتا ہے فقہا کے. ویسے تو صحیح مسلم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے، میرا ان کا ڈسکشن ہوا تھا، لیکن میں اس ڈسکشن سے پہلے ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ چاہے شیخ البانی ہوں یا کوئی دوسرے ہوں، ذاکر نائک ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی اتھارٹی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ زینت الا ما ظہر منہا میں صرف ہاتھ شامل ہے اور پیر شامل ہے، ان کے نزدیک چہرہ شامل نہیں ہے. تو یہ حضرت عائشہ کا قول ہے. اب یہ دنیا ڈیسائیڈ کرے کہ حضرت عائشہ کے قول پر چلنا ہے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کے قول پر. ٹھیک ٹھیک. جی مسلم صاحب. نہیں بس میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا، پھر کبھی چلے ٹھیک ہے. اس پر ایک اعتراض جو ہے وہ یہ اٹھ سکتا ہے، جو کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے اٹھتا ہے، جس کا ذکر مختلف جگہ پر کیا گیا. وہ یہ ہے کہ سورہ احزاب اور سورہ نور یہ دو صورتیں ہیں جن میں آیت حجاب اور پردے کے حوالے سے احکامات اترے ہیں. ان کی جو ترتیب نزولی ہے اس میں اختلاف جو ملتا ہے، اس وجہ سے شاید جو پردے کا چہرے کا وجوب ہے، جو چہرے کے پردے کا جو وجوب ہے اس حوالے سے شاید اختلاف فقہا کے اندر ملتا ہے. مثال کے طور پر وہ یہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو پردے کے چہرے کے پردے کی وجوب کی آیات ہیں سورہ احزاب میں، اس کے بعد سورہ نور آ رہی ہے، اور سورہ نور جو ہے الا ما ظہر منہا آ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ ہے شاید کہ بھائی پہلے پردے جو ہے نا احتیاط کے لیے چہرے کے پردے کا کہا گیا، بعد میں جب معاملات ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ پہچان مسلمانوں کی بن گئی، ایک آبادی بڑھ گئی، تو اس کے بعد کہا گیا کہ ہاں اب چہرے کھول لیے جا سکتے ہیں. یہ سوال ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ کہ کیا شیخ البانی یا جو بھی ان کے فالوورز ہیں، ذاکر نائک وغیرہ حضرات ہیں، کیا یہ لوگ چہرے کے پردے کو منسوخ مانتے ہیں؟ نہیں، منسوخ نہیں، مستحب مانتے ہیں. نہیں. تو اگر یہ بات ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں، تو اس سے تو نص پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایک حکم تھا، اس کے بعد پھر وہ حکم ہٹا لیا گیا. اگر یہ نہیں ہے تو پہلے جو حکم تھا یہ تو مانے کہ وہ حکم تھا، وہ منسوخ ہو گیا. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ حکم تھا اور نص کے بھی قائل نہیں ہے، تو پھر تو بات وہی ہوگی جو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہ الفاظ کی خفت کی وجہ سے، یعنی خفیف الفاظ ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہوا، ہاں استحباب کا درجہ حاصل ہو گیا، یعنی الا ما ظہر منہا کے الفاظ استعمال کیے. عامر بھائی میں اب اس پہ کامنٹ کروں گا، اب ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے. دیکھیے ایسا ہے، میں بہت دن سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا ہے. اگر آپ سورہ نور کی پہلی آیت اٹھا کے دیکھیں نا، پہلی آیت، وہاں سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری رولنگز ساری کی ساری obligatory، ساری کی ساری رولنگز پوری صورت کو obligatory. وہ فرضناہا کا لفظ جو آیا جہاں.
اب میرے نزدیک جو میں نے اس کی ترتیب نکالی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو سچویشنز کا ذکر ہے. پہلی سچویشن وہ ہے جو پبلک ہے، جہاں پر کی آنکھوں کا جو گیز ہے اس کو لوور کرنے کی بات کی گئی ہے. وہ آئی ہے آیت نمبر 30 کے اگینسٹ میں. مطلب پہلے مردوں کے لیے کہا گیا، ایک حکم دیا گیا پبلک پلیس کا، پھر عورتوں کے لیے ایک حکم آیا پبلک پلیس. یہ پورا جو فرسٹ سیکشن ہے وہ پبلک پلیس کا ہے. اس کے بعد جب خمار کی آیت آتی ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے لیے ایکسکلوسیو سچویشن ہے. پبلک میں سورہ احزاب کی آیت ہی لاگو ہوگی. یہ اس میں میں مطلب کلیئر ہوں. اس پہ جو ترتیب میں نے نکالی ہے مجھے کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے صحیح مسلم صاحب عامر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ بات آئی ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ دراصل ہاؤس ہولڈ میں جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے کہ وہاں عورت کو کیسے رہنا ہے، وہاں عورت کو اس طرح رہنا ہے جو اس کی جو سطر ہے وہ چھپی رہے، وہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے ایکسٹینڈڈ فیملی میں، ان لاز ہیں وغیرہ وغیرہ. پبلک پلیس یہی مطلب ہے نا؟ Am I right؟ یہی بات ہے. جی، پبلک پلیس کے لیے جو ہے وہ چہرے کا پردہ ہے. یعنی یہ محرمات کی بات ہو رہی ہے جو محارم ہیں. اور عامر بھائی ایک خاص بات ہے اس میں، میں کبھی پھر ذکر کروں گا. جی، کبھی اگر انہیریٹنس پہ اگر ہم نے ذکر کیا نا، مطلب اگر بات کی تو اس ٹائم میں ذکر کروں گا کہ قرآن کی کئی آیتوں میں نے نوٹ کیا ہے ٹریپ آتا ہے ایک، مطلب کوئی ایک کیٹیگری ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دھوکہ لگ جاتا ہے. لیکن ایکچولی وہ آتا ہے اس لیے تاکہ، اب جیسے ہسبینڈ کی بات ہوئی ہے، ہسبینڈ وہاں آیا اس لیے ہے تاکہ جو ریلیکسیشن کی جو ڈگریز ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. جو ایک عورت ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ کسی اور لیول پہ ریلیکس ہو سکتی ہے، فادر کے ساتھ اس کا ریلیکسیشن اور ہے، وہاں بچوں کا بھی ذکر ہے، وہاں اٹینڈنٹس کا بھی ذکر ہے، اور وہاں پر جو فیلو بھی مین ہے ان کا بھی ذکر ہے. ان سب کے ساتھ ایک عورت کو کیسے کیسے کن کن لیول پہ کمفرٹ ہونا ہے اور سطر کا کیا کیا لیول ہوگا اس کی پوری تفصیل ہے وہاں پر. لیکن چونکہ خمار آ گیا تو دلیل یہ لی جائے گی کہ اس میں سے کچھ کیٹیگری ایسی ہیں جو ان لاز کی ہیں. ان لاز کے سامنے خمار جو ہے کمپلسری ہے. ہاؤس ہولڈ میں، پبلک میں جیسے ہی آئے گا وہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے اب اپنی زینت کو بچا کر رکھنا ہے، الا ما ظہر منہا. مطلب آپ بینک میں جا رہے ہو، آپ سائن کر رہے ہو، اور جو کیشیئر ہے وہ جو ہے وہ میل ہے، وہ آپ کے ہاتھ دیکھ رہا ہے، آپ کیا کر سکتے ہو اس میں؟ آپ کا فزیک ایسا ہے، آپ کا چلنے کا طریقہ ایسا ہے. ظاہرہ منہا میں عورت کی ہائٹ بھی ہے، وہ جلباب بھی ہے کہ جس کے ذریعے اس نے اپنے باڈی کو چھپا رکھا ہے. اب اس جلباب کو کیا کرے گی؟ وہ بھی تو ظاہرہ منہا ہے، وہ مجبوری ہے. اچھا ظاہرہ منہا کے اوپر تو ایک تو اچھا، دوسرا یہ حضرت ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آیت، ویسے تو میں چاہ رہا ہوں آگے چلیں مگر چونکہ سیکھنے کو مجھے بھی اس سے مل رہا ہے کافی چیزیں، وہ یہ ہے کہ جو نظر جھکانے کا کہا گیا ہے، اگر چہرے کا پردہ جو ہے وہ واجب ہو ایک منٹ کے لیے، اور اس کو ہم ہائپوتھیٹیکلی سوچیں کہ پوری سوسائٹی میں وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے کہ جتنی عورتیں نکل رہی ہیں بالغ، ٹھیک ہے، وہ چہرے کا پردہ کر رہی ہیں، تو نظریں جھکانے کی علت باقی نہیں رہتی. ٹھیک نہیں رہتی ہے نا. وہ کیا اپنی خود کی اصلاح بھی تو ہے نا. نہیں اصلاح نہیں، وہ دیکھیں یا تو پھر یہ کہہ لیں کہ نظر جھکانے سے مراد اصلاح ہے، نہ کہ یعنی ایک یہ سمجھ لیں آپ استعارہ لیا گیا ہے، نظر جھکانے سے مراد یہ کہ اندر کی شہوت کو جھکا لیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عامر بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو میلز کے لیے جو رولنگ آئی ہے نا، اس کے اگینسٹ میں وہ رولنگ لا کے یہ کہا گیا کہ یہ پبلک پلیس ہے. اس کا مقصد اصل یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے. بنائی، یار میں بنائی کے بارے میں نا کبھی بات کروں گا ڈیٹیل میں جس دن مفتی صاحب مجھے موقع دیں گے. میں نے کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی ہیں قرآن میں کہ جہاں بنائی سے پتہ لگتا ہے ایکچوئل میننگ کیا ہے، وہاں پر کچھ بھی بیان ہو. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت نمبر 176 میں ایک ٹریپ ہے، اس پہ بات کریں گے کسی دن. عامر بھائی، سوال کا جواب یہ ہے کہ غض بصر کا حکم صرف مرد کے لیے تو نہیں ہے، عورت کے لیے بھی ہے. تو کیا آپ مرد کو کہیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی غض بصر کا کیا فائدہ؟ یعنی مرد کو تو جو دیکھنا ہے اس کی ڈگری میں فرق ہے، یعنی عورت کا مرد کو دیکھنا اور مرد کے عورت کو دیکھنے میں فرق ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو باقاعدہ ایک کھیل دکھایا تھا جہاں وہ حبشی جو لوگ جو ہیں وہ سپورٹس کر رہے تھے. تو دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے لیکن حکم دونوں کو ایک ہی دیا گیا. اچھا حضرت، ایک اور چیز میں جانا چاہ رہا ہوں بڑا مختصراً، اور مجھے پتا ہے نیچے کمنٹ کے اندر کئی لوگ خفا، یار آپ، میں نیچے پبلک کو بھی تھوڑا سا ایک چیز کہہ دوں کہ چیزیں کئی دفعہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں، پبلک کے لیے ان کو سامنے لانا، ٹینشن پریشان نہ ہوا کریں، چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں. اچھا حضرت مجھے یہ بتائیں، زینت کے حوالے سے ہم کیا اپروپریٹ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں؟ زینت کیا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا، اگر مثال کے طور پہ، کیونکہ اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے
یعنی وہ جو جس میں زینت کا ذکر آیا ہے 31 نمبر آیت غالباً، اس میں کہا گیا ہے ولا اعوذ باللہ من الشیطان ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. جی یہاں پیروں سے اچھل کے زور سے چلنے سے منع کیا گیا تاکہ ان کی زینت نہ ہو. اس کا مطلب ہے زینت کا تعلق جو چہرے سے ہم کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ نیچے سے تعلق رکھتا ہے یا جسم کے ان اعضاء سے تعلق رکھتا ہے جو عیاں ہو سکیں. نہیں میں تو یہی مانتا ہوں. ایسے نہیں. جی دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو پہلا جو سیکشن ہے وہ پبلک ہے، سیکنڈ سیکشن ہاؤس ہولڈ ہے، اور اس کے بعد تھرڈ سیکشن میں یہ بتا دیا گیا کہ چاہے آپ پبلک پلیس میں ہو، چاہے آپ پرائیویٹ میں ہو، ہاؤس ہولڈ میں ہو، آپ کی چال میں آوارگی نہیں ہونی چاہیے. آپ ایسا کوئی کام نہ کریں، اپنا چال چلنا آپ ایسا نہ رکھیں. وہ ایک سمبولک چیز بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو کیٹیگرائز بھی کر سکتے ہیں. دونوں کے حساب سے یہی ہے. یس یعنی چال میں کیٹ واک نہ ہو، یہ کہہ سکتے ہیں مثلا. بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آگے چلتے. تو میرا لاسٹ کامنٹ اس پہ یہی ہے، میں اس پہ کلیئر ہوں کہ مطلب وہ پبلک پلیس ہی ہے اور وہ ہاؤس ہولڈ. چلیں جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، بارک اللہ. جزاک اللہ. اچھا یہ اگلے کالر ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت